سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج 12 ربیع الاول ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی دن مبارک کا دن نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑھ کے اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے. اس میں مبارک ہے سیدنا الفرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار سب سے منفرد ہستی. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تمام جہانوں کے لوگوں سے اعلیٰ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط قد و قامت کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رخ زیبا کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین کرام، میں آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے رات کو ہی میں نے قابل اجمیری کے کچھ اشعار اتفاق سے میری نظر سے گزرے۔ آج کی رات آپ کو معلوم ہے سارے عالم اسلام میں یہ ایمان کی بہاروں کا موسم، عرب و عجم، یورپ ہو، افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا سے لے کر اور سوئٹزرلینڈ کی منجمد فضاؤں تک، دنیا کا کوئی کونا، کوئی بستی، کوئی گلشن، کوئی باغ، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گھر اہل ایمان کا اور اہل محبت کا نہیں ہوگا جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار پاک کا ذکر نہ ہو، آپ کی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ ہو۔ میں رات 1 بجے پہنچا ہوں ماڈل ٹاؤن میں۔ رات میں گیا ہوا تھا، بڑے مشہور ہیں گوگی شاہ، بڑے عاشق رسول وہ تھے، اور منیر بھٹی اور وہاں پہ جو لوگ تھے، اور ہمارے شفیق صاحب۔ رات انہوں نے اتنی خوبصورت بگیوں پہ جلوس نکالا ہوا تھا، راستے میں لوگ درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور میں مسلسل اشک بار تھا خوشی سے، اور میں بار بار جس بگی پہ بیٹھا تھا میں یہی اعلان کرتا تھا کہ لوگوں، دنیا میں اس امت جیسی کوئی امت نہیں، پاکستانی قوم جیسی کوئی قوم نہیں، کاش اس کو اچھے رہنما مل جائے۔ بس ایک چیز کی کمی ہے، اور آج کے دن آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا سچا غلام، سیدنا صدیق اکبر کا، عثمان ذو النورین کا، علی المرتضیٰ شیر خدا کا، عمر بن عبدالعزیز کا کوئی غلام سچا سچا مل جائے، اس امت کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں دنیا میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب میں نے قابل اجمیری کو پڑھا، اور آج ڈاکٹر طاہر تنولی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قابل اجمیری سے انہوں نے میرا تعارف کرایا تھا، اور میرے ایک استاد محترم نے جمال محمد تزئین عالم، ڈاکٹر صاحب جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تزئین عالم، جمال محمد گلستہ گلستہ، منور منور، معطر معطر، فروزاں فروزاں، درخشاں درخشاں، منور منور، معطر معطر، فروزاں فروزاں، درخشاں درخشاں، اور کرم کی فراوانیاں اللہ اللہ، کرم کی فراوانیاں اللہ اللہ، شفاعت کی ارزانیاں اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ خطاؤں کو پایا شکستہ شکستہ، گناہوں کو دیکھا پریشاں پریشاں، وہیں تجھ کو آرام آئے گا قابل، وہیں تجھ کو آرام آئے گا قابل، وہیں پا سکیں گے سکون دیدہ و دل، اور مدینے کی شامیں چراغاں چراغاں، مدینے کی شامیں، ہاں شہر رسول ہے، شہر محبت ہے، مدینے کی شامیں چراغاں چراغاں، مدینے کی صبح بہاراں بہاراں۔ ناظرین کرام، اس عاجز کی ساری زندگی ایک نعرے پہ گزری، اور میری آرزو جو تھی کہ الہی
امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر بچے، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر باپ کے سینے پہ کندھا کر دے کہ وہ سب یہ کہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید میلاد النبی، تجدید محبت رسول کا دن۔ ناظرین کرام، میرا انٹرو تو لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں ناانصافی کر جاؤں گا اگر آج میں آپ کو اس محبت کے ایسے واقعہ، ایسے ایمان افروز کے واقعہ نہ سناؤں جس کو پڑھ کے آج سارا دن آپ کا ایک کیف میں گزرے گا۔ اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے نا تو قلب و ذہن پہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں بیٹھے، پریشان، چہرے پہ بے انتہا پریشانی کے آثار۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی باتیں جانتے تھے اور دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اور تا قیامت دلوں کی دنیا کو پڑھتے رہیں گے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خیال پریشان کرتا ہے کہ آپ جس درجہ کمال پہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، زہد میں، تقوی میں، ورع میں، شاید ہم اس درجے تک نہ پہنچ سکے ہوں۔ کل قیامت کے روز آپ اتنی عظمت و رفت و بلندیوں پہ ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہ خیال مجھے پریشان کرتا ہے کہ یہ جو آپ کا قرب ہے، اس کو تو ساری زندگیاں قربان ہو جائے، آپ کے قرب پہ ساری دنیا کی دولتیں قربان ہو جائے، یہ خیال پریشان کرتا ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر یقین رکھو، ابو ذر یقین رکھو، ابو ذر یقین رکھو، المرء ما من حبا، آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ بس آپ کے لبہائے مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے تو ابو ذر غفاری یوں تیزی سے اٹھے، سینہ مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام اس کا عنوان یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ امت آپ سے محبت کرتی ہے، یا اللہ اس امت کے بچے تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس امت کی بیٹیاں آپ سے محبت کرتی ہیں، کیوں نہ کریں؟ یا رسول اللہ بیٹیوں کو تو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ آپ ہیں جنہوں نے ان کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، آپ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دے وہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، یا رسول اللہ آپ کے اس امت پہ احسان ہے، ہم آپ کے احسان نہیں لوٹا سکتے، ہم تو آپ کا ذکر پاک کر سکتے ہیں، آپ پہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ آج تجدید محبت کا دن ہے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں، میری بہنوں، تجدید محبت کا دن ہے۔ سارا دن آج باوضو ہو کے ہم نے درود پڑھنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے، اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ ناظرین کرام، حفیظ جلندری نے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، تجدید محبت، عید میلاد النبی، تجدید محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دن۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، سعادت حاصل کریں گے علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، وہی جو ان کا تعارف اصلی ہے وہی میں کرواؤں گا۔ بعض اوقات یہ مجھ سے بعد میں ہاتھ جوڑتے ہیں کہ نہیں یہ تعارف نہ کرایا کریں، میں مجبور ہوں، میرے دل سے جو آواز آتی ہے وہی زبان پہ آتی، پکے ٹھکے صوفی اور سچے سچے عاشق رسول علامہ منیر یوسفی، ان کے ساتھ روحانی خانوادہ سے تعلق، بہت بڑی علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ واقف ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ایک یونیورسٹی کے استاد، بڑی خوبصورت کتابیں لکھی، اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی اقبالیات کے ماہر، 2 PhD کر رکھی ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ پھر آج ہم آپ کو نعت، پہلی دفعہ میں نے ان کو مہمان بنایا اپنی ذاتی درخواست پہ، حافظ محمد بابر صاحب جو ہیں یہ محافل سے اجتناب کرتے ہیں، صوفی ہیں، چھپ کے رہنا چاہتے ہیں۔ آج میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے، حکمن آپ نے آج اس سعادت بھری محفل میں شریک ہونا ہے، ان سے ہم نعت سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جلد ہی، آج آپ کو معلوم ہے بہت دھند ہے سڑکوں پہ،
تو پروفیسر محمد اعظم نوری جو ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ جلدی جوائن کریں گے. علامہ صاحب آپ سے بسم اللہ کی ابتدا. عید میلاد النبی. کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے، ہماری دنیا اور آخرت کا عظیم ثمرہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر ہم زیرو ہیں. اور جو جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ نہیں ہے وہ مسلمان کے رہنے حقدار ہی نہیں ہے. انسان ہی نہیں ہے، انسان ہے. انسان تب ہوگا جب وہ محبت کرے گا کہ آپ کی محبت میں انسانیت آتی نہیں ہے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی پھر آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہو جائے گا. سبحان اللہ. جناب امام بخاری صاحب نے لکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمام بن اوصال کا واقعہ لکھا ہے. وہ آپ کا مخالف تھا اور اس کے بڑے غلط سردار، بہت بڑا سردار اور ارادے بڑے خطرناک. تو ایک دن اس نے رونت بہت تھی، بڑی زبردست، مالدار بڑا تھا، تکبر بڑا تھا، غرور بڑا تھا. تو اس نے احرام باندھ لیا عمرہ کے لیے. اور جیسے ہم احرام کی حالت میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اس وقت وہ لوگ بھی نہیں لڑتے جھگڑتے تھے. اچھا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے دیکھا کہ اس نے احرام باندھ لیا ہے تو آپ نے مجاہدوں کو بھیجے اس کو پکڑ کے لے آؤ. اس کو پکڑ کے لے آئے اور پھر مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. لیکن آپ نے محبت کی، کھانا دیتے تھے، پانی دیتے تھے، ضروریات زندگی پوری فرماتے تھے. پوری ایک وقف کر دی، بالکل سارا دودھ اسی کو پلاؤ. اس کو کمال کر دیا. آپ محبت اس کو دے رہے ہیں. اور جب دن گزر گیا پوچھا سمامہ کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں نے کئی مارے، خون کیے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پیسے مانگے ڈھیر لگا دوں گا، اور اگر آپ معافی دے دیں گے تو شکریہ ادا کروں گا. ایک دن، 2 دن، 3 دن یہی بات ہوتی رہی. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل پر نور نبوت سے اس کے کفر کی جو پتھریاں تھیں ان سٹروک کے ذریعے ان کو توڑتے رہے اور دل صاف شفاف جب ہو گیا. 30واں دن ہوا، وَيُزَكِّهِمْ ہو رہا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب 30واں دن ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال ارشاد فرمایا. کہا حضور وہی میری بات ہے جو پہلے کی ہے. تو آپ نے اس ماموں کو چھوڑ دو. جب چھوڑ دیے گئے تو انہوں نے کہا حضور مجھے پانی چاہیے. پانی کے مٹکے میں گئے، دور ایک درخت تھا اس کی اوٹ میں بیٹھ کے غسل کیا اور غسل کر کے آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ کی محبت نے اس کے دل کی کائیں پلٹ دی. اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ بڑے پیار فرماتے تھے، لوگوں کو اجازت دیتے تھے تاکہ ان کو بولنے کا طریقہ آ جائے، میرا دین پھیلے. ہے جی، گوگوں نے کیا کام کرنا ہے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمامہ وہ شخص ہے جب مدینہ منورہ کا نام سنتا تھا تو چڑھتا تھا، غصہ چڑھتا تھا. ایسی آپ نے نگاہ محبت ڈالی ہے. اب کائنات میں سب سے پیارا شہر مدینہ نظر آ رہا ہے مجھے. اور دین اسلام سے میں نفرت کرتا تھا، آج سب سے پیارا دین اسلام نظر آ رہا ہے. اور حضور آپ کا نام سن سے مبغوض ہو جاتا تھا، لیکن ایسی محبت فرمائی ہے ایسے لگتا ہے دنیا میں ایک ہی نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. اور نکل کے کوئی دکھایا پھر کمال ہے. عرض کے یا رسول، یہ فدا دیکھے کیسے ہوتے ہیں، عشق میں ڈوب کر کیا بات کرتے ہیں. عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں اپنی مرضی سے عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب میں آپ کو غلام بن گیا، اجازت ہو تو عمرہ کرو. تو آپ نے اسٹیپ لگا دی، جاؤ عمرہ کرو. اب جو احرام کی شکل بدل گئی تو جب مکہ شریف گئے تو احرام کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے کہا تم صحابی ہو گئے ہو، ہے کیوں؟ تیرا احرام بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں. کہا نہیں میں غلام رسول ہو گیا، میں رسول پاک کا غلام ہو گیا ہوں، میں ان سے ان کی بیعت کر گیا ہوں، میں ان کی غلامی میں آ گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غازی صاحب بہت ہی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی. دل جس سے زندہ. جی ہاں، ایک تو غازی صاحب آج کا جو دن ہے یہ محض عالمی دن نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کا دن ہے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کا دن ہے، پوری کائناتوں کا دن ہے یہ. اس لیے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر کائنات کے لیے رحمت ہیں اور اس کا بے نظیر تحفہ ہیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور تمام کائنات کے لیے وہ احسان عظیم ہے خدا کا جس کا شکر ادا کرنے کے لیے خاص طور پر ہم آج جمع ہیں. ویسے تو ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں بھی اگر یہ شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوتا. سچی بات یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
ہمارا محور ایمان ہے، جان ایمان، سبحان اللہ، اور مرکز ایمان ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے دین کی کوئی شکل و صورت ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ بارگاہ خدا میں قابل قبول نہیں ہے. ہم بہت ہی شرف والے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم کا امتی کہتے ہیں، اور انہی کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں. انہی کے حکم کے مطابق ہمارے لیے اللہ کا فرمان ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں. چنانچہ ہمارے دین کے تمام ارکان ایک بنیادی رکن کی وجہ سے ہمارے لیے ارکان اسلام بنے ہیں، اور وہ بنیادی رکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ڈاکٹر عقیل صاحب، دلوں کی دنیا اجڑی ہوئی تھی، ضمیروں کی کھیتیاں ویران تھی، اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، اور دل جس سے زندہ ہے وہ بھائی صاحب بہت شکریہ آج کی اس روحانی، ایمانی اور محبت بھری محفل میں جو انعقاد کیا گیا ہے. میں یہاں عرض کرنا چاہوں کہ اللہ کریم نے، قرآن کریم نے نبی پاک کو جو مبعوث فرمایا ہے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے. پوری کائنات میں اللہ نے کتنی نعمتیں دیں، کوئی گن نہیں سکتا، کسی پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، فرمایا میں نے احسان کیا ہے. اچھا، ایک طرف دیکھیے آپ کی رسالت تو پوری انسانیت کے لیے، احسان صرف اہل ایمان پر ہی کیوں؟ اس لیے اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ جانتا ہے کہ جنہوں نے نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، احسان بھی انہی پر جتلایا جا رہا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ واحد اکمل و اطیب ذات ہے تمام اولین و آخرین میں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے. صرف بشارات نہیں دی، بنی اسرائیل کا وہ جو 200 برس جس نے عیسیاں شیاری میں گزارے، مر گیا تو لوگوں نے کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے کلیم جاؤ اور اس کو اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، کفن دو اور دفناؤ. عرض کیا مولا یہ تو 200 برس تیری نافرمانی کرتا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کلیم بات ایسے ہی ہے، لیکن جب بھی یہ تورات پڑھتا تھا اور میرے نبی کا نام محمد آتا، یہ اس کو چوم کر اپنی آنکھوں میں لگاتا، ان پر درود و سلام بھیجتا. میں نے اپنے نبی کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے اس کو بخش دیا. ڈاکٹر تنولی صاحب، نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا. سبحان اللہ. جی، بلا شبہ تجدید محبت، تجدید وفا بلا شبہ گائی صاحب، آج کا دن عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے کہ ہمارے آقا کی آمد کا دن ہے. گائی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ پورے کا پورا جو اسلام ہے، جیسے اہل علم بات کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام ہے. اور جب ہم حضور کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بڑی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایتی تصور محبت نہیں ہے. دیکھیں، جس سے انسان کو لگاؤ ہو جائے محبت ہو جاتی ہے. کسی فن پارے سے ہو سکتی ہے، کسی شخصیت سے ہو سکتی ہے کچھ، لیکن وہ آپ کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے اور بس. اس کا آپ کی زندگی کے عملی احوال کے اوپر شاید اتنا زیادہ امپیکٹ نہ پڑتا ہو. حضور کی محبت ایک ایسی حقیقت ہے جو حقائق کو تشکیل دیتی ہے، حقائق کو جنم دیتی ہے، آپ کی صورت گری کرتی ہے، آپ کے معاملات کی، آپ کے مستقبل کی، آپ کے مقدر کی، آپ کی دنیا اور آخرت کی. اب دیکھیں سیرت میں آج سے آپ کو 20 واقعات ملیں گے. کچھ تھا، حضور نے اسے کچھ کر دیا. مثلا حضرت بلال تھے، تو جب صحابہ نے دیکھا جی کہ ان کے تو حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے مالی، تو انہوں نے کہا بلال آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ بزنس کیوں نہیں شروع کر دیتے ہیں؟ تو حضرت بلال نے فرمایا مجھے کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے. کسی صحابی نے انہیں کچھ رقم دی بھی، آپ دیں کوئی چیز جا کے خریدیں بازار میں اور بیٹھیں کوئی کاروبار کریں. وہ گئے، جیسی سمجھ تھی کھجوریں خریدی بہت زیادہ، چھوٹی ایسی کھجوریں خریدی جو بہت ملتی ہیں. ان کا خیال تھا یہی نفع کا سودا، جا کے بیٹھ گئے. شام تک کسی نے لی نہیں، بڑے پریشان آئے. آپ سے نے پوچھا بلال پریشان ہو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھجوریں خریدی، کسی نے مجھ سے نہیں خریدی، میں تو نفع کا سودا کر رہا تھا. فرمایا اچھا تم نے وہ کھجوریں خریدی یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. اب یہ کھجور اتنی خریدی جائے گی کہ کسی کو ملی کہ نہیں، سب سے زیادہ. اور موت کے علاوہ آج کے بعد اس کھجور کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے. اب یہ پہلے جادو کا علاج ہے، ہر چیز کا، جادو نہیں ہو سکتا، چاہے ظاہری اور باطنی کوئی بھی بیماری ہو. یہ پہلے تو نہ تھا. جب میرے آقا نے فرما دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آؤں گا تو آپ کو کمال کا ایک شعر پھر سناؤں گا اسی موضوع کے اوپر. ناظرین کرام، بہت چند لمحوں کا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ناظرین اکرام, وقفے میں مجھے جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے معروف اسکالر, میرے مہمان بنتے رہتے ہیں, آپ ان سے واقف ہیں, پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. نوری صاحب ویلکم. آج نوری صاحب جبہ پہن کے آئے ہیں. ناظرین اکرام, آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ آج ان کا لباس بدلا ہوا ہے. اصل میں پچھلے برس یہ میرے ساتھ جوہر ٹاؤن میں لاہور کی سب سے بڑی تقریب ہوتی ہے. شفیق قادری ایم پی اے صاحب, جناب نعیم خان صاحب اور پیر سید نعیم الحق اور ان کے دوست ایک تقریب کرتے ہیں جس میں کوئی 5000 لوگ جو ہے وہ ٹیبلوں پہ بیٹھ کے اور قسم قسم کے کھانے, اور اس تقریب کا خاص یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے گلے میں ہار ہوتا ہے, کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. تو پچھلے برس یہ بڑے شوق سے میرے ساتھ وہاں شریک ہوئے تھے, تو اس دفعہ انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے آنا ہے اور ہم آپ کو گھوڑ سواری بھی کروائیں گے, وہاں پہ جلسہ گاہ تک لے کے جاتے ہیں اور بڑی کیا ایمان افروز محفل ہوتی ہے. تو آج خاص لباس آپ پہنے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, آگے ہماری گفتگو اور اس محفل کے گداز کو بڑھانے کے لیے اور اس کو مہمیز دینے کے لیے مزید میں درخواست گزار ہوں حافظ محمد بابر صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں اور پھر ہماری گفتگو اس کے بعد جاری رہے گی. جی حافظ صاحب. کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی دعا بن کے آیا, اور تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثال کا اس میں گرامی, بے مثال کا اس میں گرامی, مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا, اور دست قدرت نے ایسا سجایا,
اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جن کا پایا کسی نے نہ پایا، جن کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کہہ رہے تھے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ذرے آئے تو وہ آفتاب بن گئے تھے، جب قطرے آئے تو سمندر بن گئے تھے، جو ستارے تھے وہ کہکشاں بن گئے تھے۔ ناظرین کرام، پنڈت ہری چند اختر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کائنات کے ذرے ذرے نے کی ہے، اور مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ پنڈت ہری چند اختر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، تجدید محبت کا دن ہے آج، عید میلاد النبی، تجدید محبت۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ غیر صاحب قبلہ، الحمدللہ اولن تو میں تمام اپنے بہت ہی محترم دوستوں ساتھیوں کو، آپ کو، تمام ناظرین کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے کہا لباس بدلا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ کیا تجدید محبت، یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام از خود حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، میں تجدید محبت کو ہی دوسرا نام تجدید ایمان دیتا ہوں، تجدید وفا، تجدید وفا، تجدید ایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، گاہے بگاہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اور ایمان اول سے لے کے آخر تک حضور کی محبت کا نام ہے، آقا کی محبت کا نام ہے۔ آپ دیکھیے نا، وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس بظاہر دیکھیں تو نامہ عمل میں گناہ ہیں جس کے باعث لوگ ان پہ تان کرتے ہیں، لیکن دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ ایک کوئی ان سے خطا ہو جاتی تھی، کوئی ایک ان سے غلطی ہوتی تھی تو جس کی بنیاد پہ لوگ تان کرتے تھے، تو حضور کہتے تھے خبردار ان کو تان نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں یہ خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی محبت کا انداز دیکھیے کہ حضور کے نام پہ ہی تحفے لے کے آ کے حضور کو پیش کرتے ہیں۔ آقا جی یہ شہد لایا ہوں آپ کے لیے تحفہ، یہ کھجورے لایا ہوں، یہ کھجورے لایا ہوں، یہ کوئی اور چیز لایا ہوں، اور دکاندار سے کہتے آ کے وہاں پہ حضور سے اپنے اس کی قیمت وصول کر لے۔ آقا فرماتے جب دکاندار آتا تو آقا کہتے عبداللہ میں نے تو یہ چیز نہیں منگائی تھی، تم کیسے لے کے آ گئے ہو؟ تو آگے سے مسکرا کے کہتے حضور غریب ہوں، آپ کے نام پہ ہی تحفہ لے کے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ تجدید محبت کا سلسلہ، ہم بھی تو انہی کے نام پہ ہی ہر چیز لے رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اسی نام کا صدقہ ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اللہ المعطی وانا القاسم۔ بے شک بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ عطا اللہ فرماتا ہے، تقسیم اس بارگاہ پاک سے۔
لوگ اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں اسلام کے نام، حضور کے نام۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان کٹائے ہیں، کٹ گئے، اب آج تک کٹوا رہے ہیں، آج تک کٹوا رہے ہیں، قیامت تک کٹوائیں گے۔ اور صحابہ کرام اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتے تھے، عشق پر ناز کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری صاحب لکھتے ہیں جناب انس رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہیں، ایک صاحب آئے، اس کے یا رسول اللہ سے متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کا سوال کرنے والے کو تیاری کی ہے قیامت کی؟ سبحان اللہ، سبحان اب کتنی بڑی تیاری تھی ان کی کہ آپ کا دیدار کر رہے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے، بے شمار نیک اعمال کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی عمل پر ناز نہیں کیا۔ ہمارا کوئی تیرے پاس اثاثہ بھی ہے، کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ اس کے کچھ نہیں ہے، نہ نماز کا دعویٰ، نہ روزے اور نہ کسی زکوٰۃ کا کلیم، کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ علامہ صاحب ہم بھی تو آج یہی کہتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، آپ کی محبت ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آج اسی لیے یہ تجدید کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں، پچھلے برس کسی نے اعتراض کر دیا کہ جی یہ میلاد النبی کے موقع پر تو غازی صاحب آپ کے آنسو نہیں گرنے چاہیے۔ میں نے تمہیں عشق کی دنیا کا پتہ ہی نہیں، تمہیں اس محبت کے آنسو کا پتہ ہی نہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ خوشی اور اس کے آنسو ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے پر کوئی کام نہیں، پتہ تھا سب کچھ اس کے پاس ہے۔ عرض کیا حضور ایک چیز میرے دل میں ہے، اللہ کی محبت اور عشق ہے۔ فرمایا پھر پریشان کیوں ہو، کل قیامت کے جہاں میں ہوں تو بھی وہیں ہوگا۔ جناب عرض فرماتے ہیں یقین جانے آسمان و زمین کے درمیان اتنا پیارا ارشاد لگا، میں نے جھٹ سے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، صدیق اکبر سے محبت ہے، فاروق اعظم سے محبت ہے۔ اور پیارے جناب جسٹس صاحب یقین جانو دو شخصیات 14ویں صدی میں ہوئی ہیں کہ وہ روایتی بات نہیں کرتے تھے، حقیقت کی بات کرتے، ایک علامہ اقبال اور ایک امام رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو بات فرماتے تھے حالات کو دیکھ کر کام بات بتاتے، جیسے ترجمہ قرآن کا کیا، انہوں نے الفاظ کو نہیں دیکھا، حالات کو، واقعات کو، کب یہ آیت اتری اس کے میں ترجمہ کیا۔ اور علامہ اقبال جو تھے وہ بھی دیکھتے تھے حالات اور تقاضے، انہوں نے قرآن کو دیکھا، دین کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، اور کمال بات کہی، کہتے مغز قرآن، کتنی بڑی 114 صورتیں ہیں اور کتنی وسیع کتاب ہے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، کتنی تین باتیں زبردست ہیں، یہی اصل ہے، یہی کمال ہے، ہست ہوبے رحمت اللہ۔ یہ جو محبت۔ اچھا ایک بات ذرا حضرت انس پر فرماتے جو حدیث آپ نے فرمائی، اس کا آخری ٹکڑا جو ہے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے چہروں پہ وہ روشنی اور وہ خوشی نہیں دیکھی کہ چہرے چمک رہے تھے روشنی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور میں وہ بازت ہوئی مکمل کر رہا ہوں جو میں نے سمامہ کی میں نے عرض کی تھی، جب انہوں نے عمرہ کر لیا ٹھیک، اور ان کو کہہ کر آئے سمامہ بن اسال، کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں، اب ایک کوڑی تمہیں نہیں دوں گا، کیوں؟ میری محبت ان پر ہے، میرا مال بھی قربان ہے۔ گندم روک لی تھی، گندم روک لی۔ اس سے ایک کالر ہے بڑی دیر سے، آپ کی اجازت سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، منظر فلوری عرض کر رہا ہوں حضور توبہ ٹیکسنگ سے۔ جی جناب منظر صاحب، سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو دل و جان سے عید مبارک۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور شعر عرض کرنا تھا جی ارشاد۔ خدا اسی کا ہے جس کے ہیں مصطفیٰ ساجد، سوری خدا اسی کا ہے جس کے ہیں مصطفیٰ ساجد، اگر حضور نہ پوچھیں وہ پوچھتا ہی نہیں۔ واہ واہ، جی مکمل فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی محبت میں انہوں نے کہا، فرمایا کہ اب میں ایک دانہ اور ایک درہم تمہیں نہیں دوں گا، اور یہ بتا دیا پوری عالم انسانیت کو کہ جس کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا پیسہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے، آپ کی محبت میں لگنا چاہیے پیسہ، اور جو آپ سے محبت کرتے ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب واپس آ گئے ادھر قحط پڑا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان نے درخواست بھیجی کہ حضور آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، اب محبت فرماتے ہیں۔ سمامہ نے کیا کیا؟ سمامہ محبت بھی کمال ہے اور پیار کا اظہار بھی کمال ہے، لیکن انسانیت سے مجھے بھی پیار ہے، تو یہ سلسلہ بند نہیں کرنے، ان کو جاری رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب سمامہ بن اسال والا واقعہ، سبحان اللہ، کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ جی غازی صاحب، جنگ کا بازار گرم ہے، ٹھیک ہے،
اور اسلامی لشکر کی قیادت ہے عظیم الشان سپہ سالار خالد بن ولید کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور بہت ہی حساس لمحات ہیں. حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر جاتی ہے, آپ اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. وہ ٹوپی حاصل کرنے کے لیے چند مسلمان شہید بھی ہو جاتے ہیں. بعد میں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ٹوپی کی وجہ سے چند لوگ شہید کروا دیے. انہوں نے کہا اس ٹوپی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے, خدا کی قسم اگر سارا لشکر بھی شہید ہو جاتا تو اس ٹوپی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یہ تجدید محبت ہے, اور اسی کی ضرورت ہے, اور اسی کا تقاضا ہے, اور اسی کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم زندہ نہیں رہ سکتے, یہ امت باقی نہیں رہ سکتی. اندازہ فرمائیے. ایک کالر ہے آپ کی اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذیر غازی صاحب, جی یہ جو نبی الامی جو آیا ہے, امی کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا یہ پروگرام آپ نے آج محبت برا 12 ربیع الاول کے دن کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے. بس ایک گزارش ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, ساری دنیا آپ پہ قربان. نام بہت ادب سے لیا کرے, یہ بہت ادب کی بارگاہ ہے. ادب گاہیست زیر آسمان زرش نازک تر, نفس گم کردہ میاں جنید و با یزیدین جا. جی پروفیسر صاحب, جنید و با یزیدین جا. غازی صاحب غزوہ بدر ہے, مجھے بھی غزوہ یاد آ گیا. نبی کریم علیہ السلام کا لشکر بظاہر کچھ ان کے پاس ساز و سامان نہیں, آپ صفیں سیدھی فرما رہے ہیں. ایک صحابی نبی پاک کے ہتھے سواد, ان کا پیٹ مبارک بڑا تھا. ویسے آپ کو روکنا نہیں تھا, لیکن میں رک نہیں سکتا. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, آپ نے کہا نا زیادہ سامان نہیں تھا, نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا, تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. آج بھی اسی لیے بیٹھے ہیں, کہہ رہے اس بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایمان ہے, یہ میرے سارے ساتھیوں کا ایمان ہے, یقین ہے, ساری امت کے اہل محبت کا یقین ہے. آپ ہمیں سن رہے, اور ہم آج بھی کہتے ہیں بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کملی قبول فرما رہی ہے. ہماری محبت ہے, اہل پاکستان پہ اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے. یا رسول اللہ خصوصی نظر کرم فرمائے. جی آپ صفیں سیدھی فرما رہے ہیں, وہ تھوڑا سا صف سے آگے نکلے ہوئے تھے, تو آپ نے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی وہ لگائی. ابھی چھڑی کا لگنا ہی تھا, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, دنیا میں اللہ کریم نے آپ کو عدل کرنے کے لیے بھیجا ہے, مجھے چھڑی سے تکلیف ہوئی, میں بدلہ چاہتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ سواد کیا کہہ رہے ہو, چھڑی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا لو بدلہ لے لو. میدان جہاد میں شہادت سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب انہوں نے چھڑی لی تو چھڑی لے کر پھینک دی اور نبی پاک کے وجود اطہر سے لپٹ گئے. نبی پاک نے فرمایا سواد یہ کیا کر رہے ہو, بدلہ لو. عرض کیا حضور میں اور آپ سے بدلہ, میدان جہاد میں کھڑا ہوں, پتہ نہیں واپس جانا ہے کہ نہیں جانا. خواہش ہے کہ آخری وقت میرا وجود آپ کے وجود سے مس ہو جائے. یعنی شہادت کے رتبے قریب ہے منزل. ان کو پتا تھا کہ جو بھی شہادت ہے, عبادت ہے, ریاضت ہے, سب سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ. ایک کالر ہے ہماری بہن. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری جانب سے آپ سب کو بہت دل و جان کے ساتھ عید میلاد النبی مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کا, آپ کو بھی مبارک. اور میرا ایک میرا یہ سوال ہے کہ مائیں, بیٹیاں اور بہنیں کس طریقے سے, کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل, ابھی عرض کرتے. جی غازی صاحب پوچھا انہوں نے کہ کس طرح محبت کا اظہار کرتی ہیں. جی ہاں, میں وہی عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ماؤں کی محبت کا سب سے بہترین اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی گود سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عاشق صادق کا تحفہ پیش کرے. بچوں کی تربیت اس انداز سے کرے, ان کی گھٹی میں, ان کی تربیت میں اس طرح کا انداز اپنائے کہ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو اس کا عشق بھی اسی طرح جوان ہوتا جائے, اسی طرح بڑھتا چلا جائے. ہمارا والا سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احد کا دن ہمارا کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کی ماں ہونی چاہیے جیسے حضرت ہمارا, یا ویسی ماں ہونی چاہیے کہ جس کے اتنے رشتے غزوہ احد کے دن قربان ہو گئے, بیٹا چلا گیا, شوہر چلا گیا, بھائی چلا گیا,
لیکن ان کی زبان پر کیا ہے، سر کسی سے پوچھتی ہیں حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں، اور جب چہرے پہ نظر پڑی تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، آقا جی آپ ہیں تو پھر کمی کیا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کس چیز کی کمی ہے، یہ رشتے تو ہیں ہی آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے. جی رشتے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان. بلا شبہ جی یہی تجدید عہد ہے غازی صاحب قبلہ. عرض ہے کہ آج کے علامہ اقبال کی کوئی بات سنائے جی علامہ کی بات کر لیتے ہیں. بالکل جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے دار بس پوشیدہ از چشم جہاں آج صبح شب دیز تو دارد سبحان اللہ کرے تشریح. سبحان اللہ. جی بالکل جی یہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوسرا وہ بھی سنانا ہے کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کی ہو تو آپ کا مجھے بوسہ پا نصیب نہ ہو. ایسا ہی ہے. دیکھیں جی یہ جو شعر آپ نے پڑھ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ علامہ کے عشق رسول کے اظہار کی عظمت دیکھنی ہو تو اس شعر سے نظر آ رہی ہے. علامہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کے آنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے. ہاں ایک ایسی شے ہے جسے میں نے پوری دنیا سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اسے میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور وہ میرا دل ہے. اور مجھے اپنے دل پہ ناز اس لیے ہے کہ اسے آپ کے گھوڑے کے سم میں ڈال کے بنایا گیا ہے. آپ تصور کریں کہ دل کی شکل سم جیسی ہوتی ہے. اچھا پھر میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا غازی صاحب قبلہ کہ یہ جو محبت رسول ہے، جیسے شروع میں نے گزارش کی، یہ صرف تصور نہیں ہے، یہ پوری زندگی کو منقلب کرتا ہے. اور کرنا کیا ہے، اور کرنا کیا ہے. دیکھیں ہمیں اپنی اپروچ بدلنی ہے. آپ ہر چیز کو نسبت رسالت کے واسطے سے جانے. آپ نے بات جاری رکھنی ہے، میں مختصر جی بریک لے لوں. پہلے کالر بھی ہے. جی کالر ہے ابھی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیں سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کاشف آپ سوال فرمائیں. تمام عالمین کو آج جشن عید میلاد النبی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ. اس سلسلے میں حضور آپ کا ہی شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی. واہ سبحان اللہ. سبحان. ناظرین کرام مختصر سی بریک کا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر تنولی صاحب آپ اس شعر کی تشریح فرما رہے تھے کہ جوہر محبت، قوت، طاقت، میں کہا کرتا ہوں کہ پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس اس امت کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشق رسول اور محبت رسول وہ قوت ہے جو ہمارے ظاہر و باطن، ہماری دنیا اور آخرت اور ہمارے مستقبل کی صورت گر ہے. کس طرح سے کہ آپ اپنی جو زاویہ نگاہ ہے اس کو بدلیں. ہر چیز کو حضور کی نسبت سے دیکھنے، جاننے اور اسٹیبلش کرنے کا ہمارے اندر ایک شعور اور ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک. قرآن مجید عربی میں اترا، کیوں؟ عربی فصیح زبان ہے نا. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں حضور وہاں پیدا ہوئے اس لیے عربی فصیح زبان ہے. ساری ڈائمینشنز کو اس طرح بدل دیں. سبحان اللہ. ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے، زمانہ تو تھا. ہم نے کسی سے تعلق رکھا تو تجھ تک پہنچنے کے لیے، کسی کو پہچانا تو تیری پہچان کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی نسبت قائم کی تو تیری نسبت تک پہنچنے کے لیے. منزل حضور کی ذات ہونی چاہیے. جب یہ ہو جائے گا، ابھی غزوات کا ذکر ہو رہا تھا اور آپ نے بڑا پیارا شاہ نامہ اسلام سے پڑھا کہ بھروسہ صرف ایک چیز پہ تھا. علامہ کہتے ہیں در دعائے نصرت. علامہ کا سننا ہے. ایک کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سر میں ضلع حافظ آباد سے ابو ریرا عزیزی عرض کر رہا ہوں. جی عزیزی فرمائیں سوال. نور کی وساطت سے میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا تھا سامعین کو. جی سر میں نعت شاعر ہوں سر، شعر عرض کرنا چاہتا تھا. ہاں جی ارشاد فرمائیں. سر عرض ہے کہ نعت کوئی
کہے کیسے کہے اس ذات کی. مہربانی سر. نعت کوئی کیا کہے کیسے کہے اس ذات کی. ہو بہو قرآن ہے جو بھی انہوں نے بات کی. مکاں کے بھی مکین بے شک ہوئے. وہ ہریرہ لامکاں کے بھی مکین بے شک ہوئے. کون معافی عظمت معراج والی رات کی. واہ 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 سبحان اللہ. اچھا جی، حافظ آباد کے ایک شاعر تھے مرحوم ڈاکٹر صاحب، اب مجھے نام بھول گیا، انہی کا وہ شعر ہے کہ یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بو موج صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا. ایک کالر اور لے لو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیں. جی دلدار بھی بات کر رہا ہوں جیلم سے. جی جی. ایسا میرا سوال یہ تھا کہ کل میں ایک چینل پہ جو ہے وہ کچھ علماء کی جو ہے گفتگو سن رہا تھا، اس میں نعوذ باللہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جس طرح جشن منایا جاتا ہے یہ جو ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں معزز علماء، میں سمجھ گیا، میں آپ کا سوال انشاءاللہ اس کا جواب ابھی دیتے ہیں. وہ ناسمجھ ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کی عظمت اور رفت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا جواب سمپل یہ کافی ہے کہ وہ اس شعر کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا شعر، اس سے بڑا شعر دنیا میں ہو نہیں سکتا کوئی. قرآن حکیم کے بعد اگر میری نظر میں کوئی شعر ہے تو وہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ کسی ماں نے دنیا میں آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں. تو یہ جو حضور کی پیدائش کا ذکر ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا. اور کیا خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا کرنے میں، آپ کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور گویا ایسے آپ کو پیدا فرمایا جیسے آپ نے چاہا. یہ تذکرہ ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا، ان کو سمجھ نہیں ہے. جی ایسا وہ بات آدھے میں رہ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ابھی شاہ نامہ اسلام جہاں بات ٹوٹی تھی میں اس میں شروع کروں گا، تو علامہ کہتے ہیں در دعائے نصرت آمین تے کہ او کات اے نسل سلاطین آمین او، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیگ ہے وہی دعائے نصرت کے اندر آمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی وہ سلاطین جو اسلام کے مخالفین تھے ان کی نسلوں کو ختم کرنے والی ہے. یعنی اصل طاقت کیا ہے؟ نسبت رسالت مآب ہے. اچھا، جب ہم نسبت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، یہ بات رہ جائے گی اگر ہم نے اس کو طرز حیات میں نہ ڈالا. تو آج جو ہم تجدید وفا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، میری یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے. نمبر 1، ایک عزم کریں کہ حضور کی زندگی کا کوئی ایک عمل اس کو ایسا ہم نے اختیار کرنا ہے کہ مرنے تک اس کو چھوڑنا نہیں ہے. نمبر 2، حضور کی ترجیح کیا ہے؟ کائنات کا حاصل حضور ہیں. حضور کی ترجیح کیا ہے؟ یہ امت ہے. اس امت کے لیے ایک ایسا عمل شروع کر دیں جس کو مرنے تک نہیں چھوڑنا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ دو کام کا ارادہ کر کے آج نہیں اٹھتے، اور ہمارے ناظرین چینل اور پروگرام سے اٹھنے سے پہلے ان دو امور کا ارادہ نہیں کر لیتے، تو ہم نے صرف باتیں کی ہیں. دیکھیں میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. حضرت صاحب آپ بھی اس کا جواب ذرا دے دیں. انہوں نے کہا جی کہ کسی نے کہا کہ یہ جو میلاد شریف کا جشن ہے یہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات ہے. استغفر اللہ. گزارش ہے، دو باتیں عرض کروں گا. ایک جو آپ نے ربائی پڑھی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا. یہ میلاد ہی ہے میلاد. اور پھر اس میں جو کمال ہے، میں اور آپ بغیر دیکھے نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا الفاظ ہیں؟ آسم من کا اموب آپ سے، آپ سامنے جلوہ افروز ہیں، اور آپ اشارہ کر کے جی کاف حرف کاف حاضر کے لیے ہوتا ہے. تو عرض کیا آپ سے بڑھ کر میری آنکھ نے کوئی ہنسی دیکھا ہی نہیں ہے. تو عالم ارواح سے آواز آئی ہوگی کہ حسان ایسی بات کر دو، کوئی یہ نہ کہہ دو کوئی ماں جنم دے گئی ہوگی. پھر کہا وجبن میں کلم تلد نساء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں نے ایسا صحیح جنم دیا ہی نہیں ہے. پھر یہ آواز آ سکتی تھی کہ اللہ نے جس کو چاہا جیسے بنا دیا. لکھا حضور آپ کو رب نے ایسے بنا جیسے آپ نے چاہا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید نہیں فرمائی.
یہ حدیث تقریری ہے کہ آپ نے سنا اور اس کو قبول فرمایا اور ممبر پہ بٹھایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے. جی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی عظمت کو آدمی جاننے تب جب محبت ہو. تو جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے اس کو ہار ڈال دی. وہ بیچارہ کبڑا تھا تو کہا دیکھو کبڑے کو محبوب بنایا ہوا ہے. کہنا خاموش یہ کبڑا نہیں ہے, میں نے ہار ڈالا ہار کی وجہ سے اس کی کمر چک گئی ہے. ہار کی وجہ سے کمر چک گئی ہے. وہ محبوب تو کبڑا ہو تو اس کو اس انداز پیش کرتے ہیں آپ تو ایسے ہیں جیسے ہے ہی کائنات میں کوئی نہیں, آپ کی تو مثل ہے کوئی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود اس آپ کی ولادت پر خوشی ظاہر فرمائی. عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ صبح باہر نکلی, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا, وقت تھا, تو میری اماں نے دیکھا خانہ کا نور سے منور ہے, جیسے یہ ٹیوبیں اور مرکری بلب جو ہے ایسے خانہ کا منور تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے قریب آ چکے ہیں, تو ہم آسمان کے ستاروں کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے بلب لگا دیتے ہیں اور مسئلوں کو رون دیتے ہیں کہ سرکار پر اللہ کی سنت ہے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تو آسمان نے آپ کو جھک کے سلامی دی, ستاروں نے سلامی دی, روشنی ہو گئی. ہمارے پاس وہ روشنی تو نہیں ہے لیکن آپ نے جو ہدایت کا نور دیا تھا اس کی خوشی میں یہ ہم روشنیاں. اظہار محبت کا طریقہ ہوتا ہے, جب آدمی مر جاتا ہے تو پھوڑی بچھا لیتا ہے, اور جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو پھول لگا لیتا ہے, اور پھر کائنات کے والی رب نے ہمیں عطا فرمائے اور ان گنت نعمتیں دیں, کسی پر احسان نہیں جتلایا. لیکن فرمایا ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا, اپنا محبوب تمہیں دے دیا. اور پھر جو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں وہ بھی سنیں کہ اللہ پاک کی ذات پاک کا نظام تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ لوگ برے اعمال کرتے تھے, بعد دیوار پر لکھ دیا جاتا تھا اس رات کو یہ برا کام کیا ہے, اور آپ کے آنے کا صدقہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دیواریں بچ چکی ہیں اور اللہ پاک ان کی دور کو محفوظ فرما لیا. میرے محبوبہ تمہارا بھی راز کرتا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب رات میں میلاد شریف کا بڑا کمال جلوس تھا, رات 1 بجے تک وہاں رہا ہوں, میں آپ کو بیان نہیں کرتا مال ٹاؤن میں, اور بچوں کا جذبہ, خواتین اپنی چھتوں پہ کھڑی ہوئی ہیں, ایک خوشی کا منظر ہے. اور مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف آوی, طلع البدر علینا, اور یہ ٹیپیں چل رہی ہیں من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی. وہی منظر رات کو اونٹوں پہ گاڑیوں پہ, اور درود پاک پڑھ رہے ہیں لوگ, تحفے راستے میں پیش کر رہے ہیں, چائے پہ. ایک گھر بہت بڑے آدمی کا جہاں سے میں گزرا کرتا تھا, بہت بڑا معلومہ مکان ہے, روشنیاں ہوتی تھی, رات انہوں نے ساری روشنیاں بجھائی ہوئی تھی. میں نے کہا ظالموں بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم اور دل جلاؤ کہ روشنی یہ تو روشنیوں کا دن ہے. اس وقت سارا کائنات روشن ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے شام کے محلات دیکھے, بصرہ میں چلتے وہ اونٹ دیکھے, ان کی گدریں, اتنی روشنی, اتنا بلب تو ہم لگا ہی نہیں سکتے. آج بھی یہاں سے بلب لگا کے ہم شام دیکھ سکتے ہیں, ہم کراچی دیکھ سکتے ہیں, وہاں مکہ مکرمہ سے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں, وہاں بصرہ کے چلتے اونٹ نظر آ رہے ہیں, تو روشنیاں تھیں. ویسے بھی غازی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بابرکات کی خوشی منانے کا فائدہ ابو لہب کو بھی ہو جاتا, اور اگر کوئی اہل ایمان از راہ محبت اپنی استطاعت کے مطابق جیسی بھی خوشی منائے اس کو کیوں فائدہ نہیں پہنچے گا. ایسا اہتمام کرنا جشن میلاد میں بدعات میں سے نہیں ہے, یہ ہمارے تجدید کا زمانہ ہے, اور تجدید کی یہ وہ ہے رسوم اور تقریبات. آپ نے فرمایا تھا اور میں نے بھی پڑھا اسے, حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا خوب لکھا اپنے والد کے بارے میں, شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, کہ بڑے اہتمام. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے, کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. فرمائیں سید صاحب, سوال فرمائیں. حضور میری گزارش ہے کہ جی کال ڈراپ ہوگی. جی میری گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ دو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت شکریہ. جی آپ سادات کی آواز بھی پہچان جاتے ہیں محبت سے. کنٹرول روم سے بتایا کہ سید صاحب ہے کوئی. تو وہ حضرت شاہ عبد الرحیم کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے, میلاد پر جو توفیق ہوتی تھی وہ اس کا ایصال کر کے بارگاہ رسالت میں تحفہ پیش کرتے تھے. ایک سال کچھ میسر نہیں تھا, انہوں نے چند بھنے ہوئے چنے
جیسے بھی تھا وہ پیش کیے. خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہیں. وہ تو حضور لجپال ہیں, ان سے لجپالی کا آغاز ہوا ہے. محبت کا جواب جتنا زیادہ وہ عطا فرماتے ہیں اس کی کوئی مثال کوئی دے نہیں سکتا ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے. غازی صاحب صرف حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک کے سامنے ولادت کے اشعار نہیں پڑھے, حضرت عباس بن عبد المطلب نے غزوہ تبوک میں مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں پڑھے ہیں. وَأَنْتَ لَمَا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ, جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھی, بلکہ آسمان کے کناروں تک روشنی پھیل گئی. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کروں گا چینل کے ذریعے, صرف ابلیس رویا تھا. صرف ابلیس اور 4 موقع پر یہودی بھی بےہوش ہو کر گر گیا تھا. بےہوش ہو کر گرے. حسد کرنے والے یا آپ کے دشمن, تو یہ شعر بالکل درست ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کیسے یہ ہے پورا عالم اسلام. الحمدللہ. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب انہوں نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی, 30,000 صحابہ کا اجتماع تھا. کوئی شک نہیں. غزوہ تبوک سے واپسی پر اور بھاگ گئے روم والے, اور ڈر کے بھاگ گئے. اور اس خوشی میں وہاں محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. اس خوشی میں محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. اچھا, اس کا ڈاکٹر صاحب نے تو شعر سنا دیے. اس سے پہلے حضرت عباس نے اجازت مانگی. اچھا, عرض کرتے ہیں آقا, ارید ان امتدحک یا رسول اللہ. آقا جی, آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ جواب سنیے. آقا نے فرمایا, چچا جی نعت بعد میں سنائیے گا, پہلے دعا لے لیجئے. پہلے دعا لے لیجئے. آپ نے کہا حضور عطا ہو. فرمایا لا یفدفد اللہ فاک. چچا اللہ تیرے چہرے کو سدا سلامت رکھے, تیرا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجڈ ہو گئے تھے, لیکن آپ کا چہرہ اسی طرح جوانوں کی طرح چمکتا اور دانت سلامت رہے تھے. چہرہ اسی طرح سلامت رہا تھا. تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں جو ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابلیس کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, وہ سارے اشعار آتے. ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر سنایا ہے. جی میں وہ اگلا پڑھتا ہوں. وہ تھا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ النُّورِ وَالضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا جی, ہم جس روشنی کی راہ پہ چلتے ہیں وہ روشنی آپ ہی کے نور کی ہے, آپ ہی کی روشنی عطا کردہ ہے. ہم جدھر بھی جائیں آپ ہی کا. بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو محمد علی ظہوری مرحوم مغفور یاد آ گئے. ایگزیکٹ ترجمہ ان اشعار کا کہ نور ازلی چمکیا, غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا, تھا تھا سویرا ہو گیا. یہ اسی کا ترجمہ ہے. تو غازی صاحب میرے تے اینا کرم کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے تے اینا کرم کرو, کچھ بخشو کرنا نور دیا, آج میرے آل دوالے دی, ہر شہدی رنگ. اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تکل کر آنا سنائی کہندا رہا تواڈی. میرا تکل کر آنا سنائی کہندا رہا تواڈی, تواڈے جوڑے دی توڑ دا تاج پا کے بن دی ذات ساڈی. کیا بس کرم تے نجات. کمال 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 کمال. واہ 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 واہ. جی غازی صاحب, بالکل غازی صاحب ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنائیت. کیا اقبال نے کہا تھا کہ اگر میں قرآن کے, ہاں بالکل جی بالکل, یہ اس طرف وہ بات پیچھے رہ گئی کہ جب علامہ نے اسرار و رموز لکھی تو رموز کے جو اینڈ میں علامہ نے نظم لکھی, اس کا عنوان ہے بحضور رحمت للعالمین. ان حضور کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے, اس میں نعت بھی ہے, حضور کی بارگاہ میں التجائیں بھی ہیں. اور التجا علامہ یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو امت ہے, قوم ہے, اس کی مراد مثال ایک لاش کسی ہو چکی ہے. میں اس کو دنیا کے ہر طبیب کے پاس لے کے گیا ہوں, شفا نہیں ملی, اب میں آپ کے پاس لے آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنے ایمان کے لاشے کو, اپنے عمل کے لاشے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ اس میں زندگی پڑ جائے. اچھا, جب اینڈ کرتے ہیں تو اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے زندگی بھر ایک کام کیا ہے کہ آپ کی امت تک وہ کچھ پہنچا سکوں جو قرآن مجید میں ہے. اگر اس کے علاوہ میں نے کچھ کیا ہے, روز محشر خار اور رسوا کن مرا, بے نصیب از بو
سائے پاک ہمارا کہ اگر میں نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ بیان کیا ہے تو قیامت کے دن مجھے اپنے بوسہ پاک سے محروم کر دے اور میری عزت اور جو ناموس بنا ہوا ہے اس کا پردہ چاک کر دے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں نے یہ کیا ہے جتنی میری بساط تھی تو میری ایک التجا ہے. التجا یہ ہے اپنے سایہ دیوار کے تلے مجھے قبر کی جگہ عنایت فرما دے. اور آپ دیکھیں علامہ کی قبر کہاں ہے. سبحان تو اللہ. یہ ایک اشارہ ہے کہ علامہ کی زندگی بھر کی کوشش کیا تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور حضور کی توجہات کیا ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے. تو بھائی صاحب بنیادی طور پہ ہماری جو زندگی ہے ظاہر اور باطن کی، ہمارا جو ملی وجود ہے یہ ایک خاک کا ڈھیر ہے. اس کے اندر زندگی اور روح حضور کی نسبت اور محبت ہے. اب غزوہ احد کو دیکھیں، اس میں دو واقعات پیش ہیں اور دو ایکسٹریمز ہیں. ایک واقعہ یہ ہے جس سے ہم سب آشنا ہیں کہ جس وقت تھوڑا سا صحابہ کرام نے جو ایک دستہ تھا جس کو آپ نے ہدایات دے رکھی تھی ان پہ عمل نہ ہوا تو اس کا ایک نتیجہ نکلا. اور یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ کتنا زیادہ المیوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ لشکر جو کفار تھا اس کو کچھ فتح بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہو گئی. جب آپ تشریف لے آئے تو پتہ یہ چلا کہ اچھا ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا ہم چلتے ہیں جی واپس. واپسی کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ابو سفیان کی ایک چال ہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت کو سمیٹے بغیر اور سارے ثمرات لیے بغیر چلا جائے. آپ نے فرمایا ہم اس کا تعاقب کریں گے. اب دیکھیں ایک نیا پہلو شروع ہو جاتا ہے غزوہ احد کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا حالانکہ سارے صحابہ زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، کیا صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں ڈپریشن کا کیا عالم ہے، جس طرح کے وہ واقعات اور جس طرح کی شکست خودگی کی کیا کیفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چلیں گے. اور دوبارہ صحابہ کرام کھڑے اور آپ نے ایک شرط لگائی صرف وہ لوگ چلیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے. جب لشکر چلا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان پہ اتنا رعب اور دبدبہ طاری ہوا، وہ سب کچھ چھوڑ کے بعد نے اس کو بیان کس طرح کیا؟ اس قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جس وقت اہل ایمان کو منافقوں نے یہ آ کے کہا کہ سارا عرب تمہارے خلاف جمع ہو گیا ہے، ان سے ڈرو. نہیں قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. سبحان ان کا ایمان، ان کی نسبت رسالت، حضور کے اوپر فدائیت اور اللہ کے اوپر ایمان کا یہ عالم تھا کہ جب وہ واپس لوٹے تو بغیر کوئی نقصان اٹھائے واپس لوٹے اور اللہ نے انہیں فتح دے دی. دو ایکسٹریمز ہیں غازی صاحب. ایک ایکسٹریم کیا ہے؟ تھوڑی سی ہدایت کو اگنور کیا، بات کہاں جا پہنچی کہ آپ کے دندان اقدس تک شہید ہوئے. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب انہوں نے آپ پہ فدا ہونے کے لیے ڈیڈیکیٹڈلی چل پڑے تو اللہ نے کفار کے لشکروں اور ان کے دلوں پہ حضور کا روب اور حضور کی امت کا روب طاری کر دیا. ہمارا روب تعداد کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا روب ظاہری ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ. ہمارا روب، ہمارا دبدبہ، ہماری ساری طاقت حضور کی نسبت کے ساتھ ہے. اسی نام سے ہے نبض ہستی نبش آمادہ، اسی نام سے. بھائی صاحب ایک اور چھوٹا سا بات دوبارہ آتا ہوں. علامہ صاحب گر ارض و سما کی محفل میں 9 لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. سبحان اللہ سبحان. جی ویسے بات یہ ہے کہ چونکہ یہ تجدید ہو رہی ہے آج، تو اس میں تمام لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ نے خود اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا. صحیح بخاری میں بھی آئے گا اور قرآن شریف میں ورز کرتے ہیں. امام بخاری صاحب نے کتاب الایمان میں 2 روایت نقل کی ہیں. ایک کے راوی حضرت انس، ایک راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس میں فرماتے ہیں آقا کریم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب. یہ ورڈز ہیں احب کہ تمام کائنات احب الیکم من اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدی وولدی والناس اجمعین. اور اس میں ماں باپ اور اولاد اور والناس میں پوری کائنات ہے، پوری کائنات. اس میں استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، جسٹس بھی ہیں اور وکیل، تمام کائنات کے افراد شامل کر کے. اور جب تک میرے ساتھ ان سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو مومن نہیں ہو سکتے. اور یہ محبت خواتین میں بھی ایسی تھی. شفا شریف میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک ہوا تو ایک عورت، ایک کالر لے لیں جی، نام بڑا زبردست آگے ہے، سننا پڑے گا ہمیں. جی ارشاد. کون صاحب؟ جی ڈراپ ہوگی کال. اچھا شفا شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی آپ کے وصال کے بعد. عرض کیا ماں جی میں آپ کا روزہ انور دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے دروازہ کھولا
کھولا تو کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہی شہید ہو وہی شہید ہو. اتنی اس کے دل میں محبت تھی کہ میں لیٹ ہوگی، دیدار آخری نہ پا سکی، تو آپ کے قبر انور کی زیارت کر کے شہید ہو گئی. اور آپ نے فرما دی من زارہ قبری وزل و شفاعتی، آپ نے تحفہ بھی عطا فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی شان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہوتا تھا اللہ قرآن اتار دیتا تھا. سبحان اللہ. سورۃ النساء کی 69 نمبر آیت ہے، تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضو کرواتے تھے، ہاں جی، خادم آپ کی آزاد کردہ غلام، ہاں جی. اور جب آپ کی جناب میں تو بڑے پریشان حال اور چہرہ اترا ہوا ہے، میں صبحان خیر ہے؟ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیال نے مجھے گرفت کر لی ہے کہ سب نے دنیا سے چلا جانا ہے، آپ مقام محمود پر ہوں گے، میں پتہ نہیں جنت میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا، اور اگر چلا بھی گیا تو پتہ نہیں کون سے نچلے درجے میں ہوگا. یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے ان کی محبت میں قرآن پاک کی یاد دار دی، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فے محبوب علیہ السلام اس کو فرما دیجئے کہ جہاں ہم ہوں گے تم بھی وہی ہوگے، کیونکہ آپ سے محبت ہے. اور آقا کریم نے ایک اور نسخہ بتایا کہ امام ترمذی لکھتے ہیں اول الناس بی یوم اکثر علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے دوسری پڑے گا، اور کثرت دوسری وہی پڑے گا جس کے مصطفیٰ رکھتا ہوگا. سبحان اللہ. ایک بریک لے لیے مجھے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں عشق و محبت کی، اور یہ عشق و محبت کون سا ہے؟ یہ عشق اس ذات سے جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ ہجوم در ہجوم آتی ہیں، بارش ہوتی ہے رحمتوں کی. جس گھر میں اللہ کے محبوب سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی تمام مسلمانوں کو مسالک ان کو مانتے، ان پہ متفق ہے. وہ کہتے ہیں اور کوئی عمل میری نظر میں ایسا نہیں، یا اللہ کریم تیرے محبوب کا جو ذکر پاک ہوتا ہے صلاۃ و سلام، تو میں کھڑے ہو کے اس بارگاہ میں پڑھتا ہوں تو یہ قبول ہوتا ہے. تاکہ کہ ہمارے ساتھ رہیے، بہت مختصر سا وقت ہے. وسيدتنا زينب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ویلکم بیک ناظرین کرام. رحمتوں کی برکتوں کی شبنم کی برسات میں حافظ محمد بابر صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی حافظ صاحب. میں کرم کا ہوں بھکاری، تو ہے قاسم عطایا. میں کرم کا ہوں بھکاری، تو ہے قاسم عطایا. تجھے خالق کرم نے ہماتن کرم بنایا. میں کرم کا ہوں بھکاری، حرف کما تشا سے ہوا خدا نے، حرف کما تشا سے ہوا مرکشف خدا نے. جیسا تھا تیرا منشا ویسا تجھے بنایا. جیسا تھا تیرا منشا اور تیری ذات کی حقیقت جب بھی کسی نے پوچھی
تیری ذات کی حقیقت جب بھی کسی نے پوچھی قد جاءکم من اللہ نور لبوں پہ آیا قد جاءکم من اللہ نور لبوں پہ آیا تجھے خالق کرم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سحری کا وقت ہے، فجر کی اذان سے پہلے اعلان فرماتے ہیں مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ جہاد کے لیے جانا ہے اور سب لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک خاتون جن کے شوہر میدان بدر میں شہید ہو گئے تھے یہ آواز سنتی ہے. وہ شب خیز لوگ تھے، شب زندہ دار لوگ تھے، تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام. سب اپنے اپنے گھروں سے، کسی نے تلوار لٹکائی، سامان لیا، جنگ کا نیزے لیے، تیر لیے، گھروں کو سب چل پڑے مسجد نبی کی جانب. اور یہ خاتون ایک ہی بیٹا اس کا تھا، وہ دودھ پیتا بچہ گود میں لیا اور لے کے بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہوتی ہے. کہتی یا رسول اللہ شوہر تھا وہ بدر میں شہید ہو گیا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے چھوٹا، اس کو قبول کر. یہ تجدید محبت تھی صحابہ کی، اور مجھے یقین ہے یہ اس امت کی مائیں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار ہیں. 14.25 صدیاں 14.5 صدیاں اس بات کی گواہ ہے کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کبھی سودے بازی نہیں کی. یہ غیرت مند ماؤں کا دودھ ہم نے پیا ہوا ہے، ہماری ماؤں نے تو ہمیں دودھ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا دی. جی الحمدللہ الحمدللہ. غیر صاحب میں یہاں پہ قبلہ یوسفی صاحب نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کی، امام مسلم جس چیپٹر میں وہ محبت والی احادیث لائے ہیں اس کا جو انہوں نے کیپشن رکھا ہے، اس پہ عنوان جو اس کا وہ بڑا غور طلب ہے. انہوں نے کہا اطلاق عدم الایمان من لم یحب هذه المحبہ. فرمایا جو اس طرح کی محبت نہ کرے ہر شہر سے بڑھ کر، اس پر لفظ ایمان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہ محدثین کا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے. اور یہاں پر میں اس اعرابی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس کی التجا اور استغاثے نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ وہ باب کرم تب بھی کھلا تھا، اب بھی کھلا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ. اور خاص طور پہ آپ جو ختم نبوت پہ زور دیتے ہیں، میں اس کا ایک آج اس اینگل سے بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب حضور کا کرم قیامت تک جاری رہے گا. اب انہی کا کرم رہے گا، اب کسی نئے نبی کا یا کسی نئی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ اعرابی آتا ہے. حافظ ابن کثیر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت اس روایت کو لائے ہیں تفسیر ابن کثیر میں. مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کے اسے پتہ لگتا ہے کہ حضور تو ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. قبر انور پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے جئتک مستغفرا لذنبی مستشفیا بکا. آقا جی میں تو آیا تھا آپ کی شفاعت لے کر رب سے اپنے گناہ بخشوانے، آپ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، میرا نصیب ہے، لیکن حضور میں آپ کی ایک نعت لکھ کے لایا تھا، وہ سن لیں، وہ سن لیں. عرض کرتا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فتاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. آقا جی جس قبر انور میں آپ جلوہ افروز ہیں اس قبر پر میری جان قربان. اور یہ اشعار حضور کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ آج بھی مواجہ عالیہ کے 2 پلرز جو ہیں رائٹ اور لیفٹ، ایک پلر پہ 2 مصرے لکھے ہیں اور لیفٹ والے پلر پہ 2 مصرے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی معتمرین اور حجاج کرام ان کو پڑھ سکتے ہیں. یہ عرض کر کے پلٹ کے چلا گیا. قبر انور کے پاس ہی
ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے, نام ہے ان کا حضرت اتبی. وہ کہتے ہیں اچانک مجھے اونگ آ گئی اور مجھے خواب میں کریم آقا کا دیدار نصیب ہوا. آپ نے فرمایا یا اتبی الحق الاعرابی فبشرہ فإن اللہ قد غفر لہ. فرمایا جاؤ جو ابھی اعرابی مجھے نعت سنا کے گیا ہے نا, اسے جا کے کہو میں نے سفارش بھی کر دی ہے, رب نے اس کی بخشش بھی ہے. تو دوست یہ رب ذوالجلال کی کریم آقا کو عطاؤں کا یہ عالم ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, وہ عطائیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. تو آج اسی لیے بیٹھے اس بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے یا رسول اللہ ہماری سفارش بھی فرما دیں اور شفاعت لے کے ہمیں دے دیں. ہم آپ کے ادنا غلام ہیں, گنہگار ہیں, ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ ہماری وفا, اس میں کوئی بے شک دل اسی پہ ہم زندہ رہے. ہماری غیر مشروط محبت, ہماری لامحدود وفاداری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہے. بڑی کوششیں کی ہیں کفر نے, آج بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے نہ جب تک کٹ مروم ہے کھا جائے بتا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان. ناظرین کرام, آج ہم نے کیک کا بھی اہتمام کیا ہے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے. یہ کیک ہم 92 چینل کی انتظامیہ کی جانب سے, اپنے مہمانوں کی جانب سے, اور سارے جو ہمارے چینل کے ورکر حضرات ہیں جو جس منصب پہ ہیں ان سب کی جانب سے, اور اپنے ناظرین کی جانب سے بھی یہ جو کیک ہے یہ بھی آج ہم کاٹیں گے. اور وہ جو نسخہ ہے 12 ربیع الاول کا خاص, مجھے بہت راحت اور میرا قلب خوشی سے بھر گیا کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے, اگرچہ وہ میرے نام سے نہیں لکھا, لیکن سب لوگوں نے اس کو پھیلا دیا ہے. عرب و عجم میں, امریکہ, کینیڈا, لندن میں, آسٹریلیا میں, پورے عالم عرب میں مجھے میسیجز آ رہے ہیں یہ 12 ربیع الاول کا وظیفہ. اور آج میں سینکڑوں لایا ہوں یہ جو آپ کے لیے تحفہ. آپ 92 چینل کے گیٹ سے آ کے بھی آج سارا دن آپ وصول کر سکیں گے وہاں سے, کیونکہ مجھے لوگ بہت پوچھتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 200 کے قریب یہاں پہ آج دے کے جاؤں گا. میں لے کے آیا ہوں وظیفہ, میں دہرا رہا ہوں, ہم آپ کو اس پہ جو ہے سکرین پہ بھی دکھائیں گے. یاد کر لیں, مجھے بہت آج رات سونے نہیں دیا لوگوں نے, وہ بار بار فون آتے تھے جی صبح والا وظیفہ بتا دیں, تو وہ ہمارے سکرین پہ موجود ہے, اس سے آپ پڑھ لیں. یہ وظیفہ ہے حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مندرجہ ذیل کلمات کو 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ربیع الاول کی 12ویں کو پڑھے گا تمام سال خوشحال رہے گا. اور فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ وہ شخص جنت میں بغیر حساب جائے گا. جس دل میں ذرا سی بھی نبی عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا, وہ جنت میں جا ہی جائے گا, اس کا حق ہے. بس اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے کہ جب ادھر نگاہ ہماری جائے تو ہمیں دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آئے. بس یہ جب محبت بیٹھ جائے گی پھر روشنیاں ہیں, چاند ہے, خوبصورتیاں ہیں, جتنی عظمتیں ہیں, رفتیں ہیں, بس کہتے چلے جائیں. اتنے انوارات ہیں, اتنی برکات ہیں, آپ سمیٹ نہیں سکتے. یہ وظیفے کے بہت مختصر ہے, 1 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ, یا رحمانو, یا غفورو, یا رحیمو, یا حنانو, یا منانو, یا دیانو, یا سبحانو, اور اول و آخر درود شریف. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ آج ضرور پڑھیے, کم از کم 5 مرتبہ تو دن میں ضرور پڑھ لیں. آئندہ سال تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں خوشیاں, راحتیں, آرام, چین, سکون, اطمینان رہے گا, اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی, مصیبت, ابتلا, بیماری, نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ آپ کو فرمائے گا. ہماری ڈاکٹر صاحب کچھ آپ ارشاد فرمائیں. جی ہاں, بس اتنا ماشاءاللہ اچھی ڈسکشن ہو گئی جی, اور اب پروگرام اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے. چلے کنکلوژن پہ ہے تو پھر میں وہ آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے, کلام نے بڑے اچھے انداز سے کہا, اور مدح باقی ہے. ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی. اگر اجازت دیں تو میں دریا و طوفان تو ہی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا
اس موقع پر آپ سرکار سے وضو شریف فرمایا، ٹھیک ہے، اور جو پانی قطرہ نورانی گر رہے تھے، صحابہ ان کو لے کے چپڑ رہے تھے، اور وہ دیکھنے والے جو آئے تھے وکیل ان کے کہنے یار یہ تو پانی پر نام تھا سقفی، عروہ بن مسعود سقفی، عروہ بن مسعود سقفی، بہت بڑے خاندان کا آدمی اور بہت بڑے عالم جی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پانی قطرات پر جان قربان کر رہے ہیں. اب امام بخاری تجزیہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مکہ شریف واپس گئے تو کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا، وہ تو اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے وضو شریف کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے تھے، خون گرنے دیں گے. دوسری طرف فرماتے ہیں کہتے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے، کون تمہیں کہتا ہے. اب یہ جو جواب تھا صحابہ کرام کا آج کے تجدید کے موقع پر ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے حضور آپ کی محبت کہتی ہے کہ آپ کے نورانی اس پاک سے لے قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے چاہیے. تو آپ کے اقوال و ارشادات اور آپ کی مقدس زندگی یہ ہمارے لیے حیات ہے، بقا ہے. اور پھر اگلی جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی آج ناظرین کرام ہم سب کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے. ہمیشہ سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور اپنے ہمسائے کے حقوق کا سبحان اللہ. ناظرین کرام امانت میں خیانت، جو حکمران ہے جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر قوم کا پیسہ ذرا بھی اپنی ذاتی خرچ پہ کرتا ہے، ملک سے باہر پیسے لے جاتا ہے، وہ بددیانت ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر وہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہوگا وہ سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، اپنے ہمسائے سے بہتر سلوک کرے. بے شک بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. جی غازی صاحب قبلہ میں یہاں پہ قبلہ یوسفی صاحب نے تو پانی کے قطرات کی بات کی ہے، وہ تو ایسے پیکران عشق و محبت تھے جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور وہ بھی ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے. اس پہ کسی نے اس وقت نہیں اعتراض کیا کہ یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ پانی وضو کا لب ہے، وہ جو لعاب دہن ہے اس کو بھی آپ چہروں پہ ملتے ہیں. یہ سوال آپ سے بھی ہے اور ڈاکٹر نظامی جو پروردگار بارگاہ مصطفیٰ ہیں جو آپ سے کے تربیت یافتہ ہیں وہ وہی کہیں گے جو حق ہے. اس کا مطلب اس طرح کے اعتراضات جہاں بلند ہو رہے ہیں ان کی اس نظام تربیت سے دوری ہے جو حضور کی تربیت ہے. ڈاکٹر صاحب اصحابی کا نجوم اقتدیتم رسول کریم صلی اللہ جو وہ کرتے ہیں جی 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 وہ کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا جی. اور جو اہل بیت کرتے ہیں وہ سفینہ نجات ہے، وہ بھی کرنا پڑے گا، وہی کرنا پڑے گا. تو اہل بیت صحابہ بھی تو ہیں، بے شک بے شک اہل بیت ہے جی ہاں، اور صحابہ ہیں. غازی صاحب ہمیں تو نعت کے آداب اور محبت رسول کے آداب قرآن کریم سے ملتے ہیں. صلح حدیبیہ پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ید قدرت شامل ہے. تیرے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آ کے ہوئے کافر جڑا واقع تیرے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آ کے ہوئے کافر جڑا واقع. حضور درویشوں نے کمال باتیں کی ہیں جی. اور جناب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی یہ تو ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں افتخار عارف، بہت ہی خوبصورت نعت کا شعر ہے جی، کمال ہے جی. میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا. یعنی ہمیں آداب رسالت تو قرآن کریم سے لینے ہیں، اس نور کو دائرہ نور کے اندر. آپ دیکھیے جیسے ایک صلح حدیبیہ میں وہ جہاد کرنے تو جائے نہیں، ابھی جانا تھا، لیکن وہ جو والہانہ پن اور وارفتگیہ نظر آئی اسی کو بیت رضوان فرمایا اللہ بے شک کہ میرے محبوب کے غلاموں تمہاری انہی عشق مصطفیٰ میں سرشاری ہے، میں تم سے راضی ہوں. اور ایک صحابی تھے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، کسی نے اگر کہا کہ تو نہیں جانتا نبی پاک کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ ان آنکھوں نے تیرے حبیب کا چہرہ دیکھا ہے، اب کسی اور کو نہ دیکھیں. اس وقت نابینا ہو گئے. تو صحابہ اکرام کی جو محبت تھی اسی نے ان کو مقام دیا. اور آج یہ جو اللہ کی محبت، زخمی سیدنا صدیق اکبر پہ اتنا ظلم تشدد بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آئی تو پوچھا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کیا حال ہے. اور اللہ کی محبت دیکھیں
دوسرا پارہ ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور رخ زیبا آسمان قد نرا پاک نے آیت اتار دی قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے پیارے نبی محبوب علیہ السلام آپ چہرہ پھیر کر آسمان کی طرف، ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب فرشتوں کی، حفیظ جلندری کا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسان، سبحان اللہ سبحان، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی مگر تمہیں تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اور سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحان۔ ناظرین کرام، ہم صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ بھی سارے کھڑے ہو جائیے اپنے اپنے گھروں میں، ہمارے ساتھ سلام میں شریک ہو جائیے، جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یا اللہ اور کوئی عمل مجھے کسی پہ انحصار نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے تیری بار میں یقیناً قبول ہے، میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سلام پڑھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ میلاد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ علامہ منیر احمد یوسی صاحب دعا فرمائیں گے، ذرا قریب ہو جائیے، اور اس کے بعد پھر ہم کیک کاٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم تیری توفیق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، چینل 92 کے ذریعے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کی تجدید کے لیے پوری کائنات کو جو میسج دیا گیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور ہر دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، ہمارے ملک کو وفادار، اسلام کے وفادار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے، صحیح العقیدہ اور دیانتدار ملک کی حفاظت کرنے والے حکمران عطا فرما۔ مولا کریم تمام ایمان والوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور کے جھنڈے تلے سب کو ایک ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے فوجی بھائی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے کہ اگر ایک دن بھی کوئی سرحد کی حفاظت فرماتا تھا
تو آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی فرماتے تھے, جنازے بھی پڑھتے تھے. عظیم یہ لوگ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. مولا کریم ان کی زندگی میں, علم و عمل میں, قوت میں برکت عطا فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی تمام ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف کو ختم فرما دے, اور جو پاکستان کو مردہ بیت کہتے ہیں ان کی نسلیں ختم فرما دے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ یہ پاکستان جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بنا ہے, اس کو قیامت تک قائم و دائم فرما. جیسے لیلۃ القدر کبھی نہ ختم ہوگی, پاکستان میں ہمیشہ قائم و دائم فرما. تمام وہ احباب اور تمام وہ حضرات و خواتین جو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جو بے اولاد ان کو صالح اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں نیک ان کو نیک فرما دے, جو مقروض و قرضوں سے نجات عطا فرما دے, اور ہمارے ملک پاکستان کو اسلامی نظام نصیب فرما دے. تمام ایمان والوں کے گھروں میں, کاروبار میں, عمروں میں, نیک میں, علم و عمل برکت عطا فرما. بولے کہ ہماری زبانوں میں, آنکھوں میں, کانوں میں سچائی اور حقائق تسلیم کرنے والی قوت پیدا فرما دے. یا اللہ ہم جدھر جائیں اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کی دعوت کے لیے, اس کے مصطفیٰ کا پیغام سنائیں اور اس کے مصطفیٰ میں زندگی گزارے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہمیں اپنے گھر کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی زیارت نصیب فرما دے. گنبد خضرا کے نظارے, آب زمزم کے جلوے اور خانہ کعبہ کے طواف نصیب فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرشہ و زینت فرشہ سابق نورہ آخر ظہورہ رحمت للعالمین وجودہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ وحبائہ وآبائہ واولیاء امتہ وعلماء حق ملتہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بیکا خیر الخلق کلہم. وہ جو عربی کا آپ پڑھتے ہوتے شروع میں, ہوا محمود, بالا ہاں وہ والا کیا ہے؟ وحامد ومحمد هو ماجد وممجد هو أمجد هو أحمد هو مرشد هو أرشد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن 12 ربیع الاول کی ختم ہوتی ہے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.